میرے پیارے بھائیوں، پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو قیامت کے دن، قیامت کے احوال اور قیامت کے منظر کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ قیامت کی دو قسم کی علامات یعنی نشانیاں ہیں۔ ایک وہ علامات جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے اور ایک وہ علامات جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اب تھوڑا توجہ کر کے سمجھیں کہ علامات کبریٰ کیا ہیں۔ علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں، یہ وہ نشانیاں ہیں جن کے ظہور ہونے کے بعد قیامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا قسم ہے علامات صغریٰ۔ علامات صغریٰ یہ وہ علامات ہیں جن میں بعض کا تو ظہور آج سے کافی عرصہ پہلے ہو چکا ہے اور بعض کا ظہور ہو رہا ہے، اور بڑی علامات ظاہر ہونے تک سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تھوڑا اس بات پہ فوکس کریں کہ علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں کیا ہیں۔ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نشانیوں کے بارے میں لیکن ان میں سے چند میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ چند وہ نشانیاں ہیں جن میں بعض کا تو ظہور آج سے کافی عرصہ پہلے ہو چکا ہے اور بعض کا ظہور ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 1، چرواہے اور کم درجے کے لوگ فخر و نمود کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ اگر آپ آج کل کے ماحول کو دیکھیں اور ادھر ادھر نظر اپنی گھمائیں تو یہی چلا جا رہا ہے۔ لوگوں کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس زندگی میں، اس حیاتی میں ساری زندگی گزارنا ہے، موت تو آنی ہی نہیں ہے۔ ہر کوئی بندہ دوسرے بندے پہ رشک کرتا ہے کہ اس کی عمارت مجھ سے بڑی کیوں ہے، اگر اس کی عمارت 2 منزل ہے تو مجھے 5 منزل عمارت بنانی چاہیے۔ یہ قیامت کی پہلی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نمبر 2، ظلم و ستم عام ہو جائے۔ اگر آج کل دیکھا جائے تو ظلم بہت عام ہو چکا ہے۔ ظلم اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ ظلم و ستم کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو فخر سے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ ظلم کیا، میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں ظلم کا کام کیا۔ نمبر 3، شرم و حیا اٹھ جائے گا۔ اگر آج کل دیکھا جائے تو مسجدیں بہت کم اور بار، ڈانسنگ بار، بیئرس وغیرہ زیادہ چل رہی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہی تو قیامت کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 4، شراب کو نبیذ، سود کو خرید و فروخت اور رشوت کو ہدیہ کا نام دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اگر دیکھا جائے تو ہماری پاکستان میں اور پاکستان کے علاوہ ساری دنیا میں یہی سیم نام جو ہے نا دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 5، علم اٹھ جائے گا اور جال زیادہ ہو جائے گا۔ علم کا اٹھ جانا اور علم کا ہونا، اس میں بہت فرق۔ علم کے اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ علم تو لوگوں میں بہت ہوگا، ہر ایک گلی کوچے میں سے ایک عالم نکلے گا، لیکن وہی عالم جاہلوں سے بھی کمتر اپنے علم کے اوپر عمل کریں گے۔ نمبر 6، سرکاری خزانے کو حکومتی لوگ لوٹیں گے۔ ابھی ماشاءاللہ اگر حکومت پاکستان کو دیکھا جائے تو سرکاری خزانے میں 1% بھی نہیں بچا ہے اور خزانے کو کنگال کر رکھا ہے۔ لوگ بھوکے ننگے مر رہے ہیں، لوگوں کا ان میں کوئی بھی احساس نہیں ہے۔ نمبر 7، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا۔ نمبر 8، دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس بات پہ تھوڑا توجہ کریں۔ آج کل کے لوگوں نے قرآن و سنت کو ایک دکان کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہر کوئی آدمی دکان کی طرح اپنی تعویذیں بنا رکھا ہوا ہے، ہر کوئی ملا اپنی مارکیٹنگ کر رہا ہے، ہر کوئی پیر و فقیر اپنی مارکیٹنگ کر رہا ہے۔ لوگ صرف دین کو دنیا کے لیے ہی استعمال کر رہے ہیں۔ میری رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سب سے برے عمل سے ہمیں بچائے۔ نمبر 9، شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ ابھی آج کل جیسے آپ سوشل میڈیا پر نظر گھمائیں کہ کئی ویڈیوز آ رہے ہیں کہ کئی نوجوان اپنے ماؤں کو ذلیل کر کے گھروں سے نکال رہے ہیں، اپنے بیویوں کی وجہ سے انہیں ذلیل کر رہے ہیں۔ حالانکہ ماں کا اتنا بڑا مقام ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، اگر میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنی نماز کو چھوڑ کر اپنی ماں کی طرف جاتا اور اسی وقت اسی نماز میں یہ جواب دیتا کہ جی اماں۔ اور میرے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماؤں کے ساتھ اف کا لفظ بھی نہ بولو۔ نمبر 10، دوست سے پیار کرے گا اور باپ سے بے توجہ کرے گا۔ نمبر 11، ذلیل اور فاسق شخص قوم کے سردار بن جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، تھوڑا توجہ کریں کہ آج کل جو سندھ میں وڈیرا شاہی چل رہا ہے، جو وڈیرے لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں، جو وڈیرے لوگوں کا قتل عام کرا رہے ہیں، جو وڈیرے
चोर चक्कों को सपोर्ट कर रहे हैं। यही वो जलील और फासिक लोग हैं जो कौम के सरदार बने हुए हैं। नंबर 12, गाना गाने वालियों का बोलबाला होगा। अभी अगर देखा जाए तो कोई अगर मौलवी कहीं पर तकरीर कर रहा है, अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी की सुन्नत के बारे में बता रहा है, तो वहाँ पर लोगों का हुजूम में तकरीबन 10 से 15 लोगों का होना होगा। और अगर कोई कंजरी, कोई नाच वाली, कोई गाना गाने वाली कहाँ गाना गा रही है, तो वहाँ पर 100, 150, 200 लोगों से किरास लोग होंगे। नंबर 13, मस्जिदों में ज़ोर ज़ोर से बातें होंगी। लोग मस्जिदों में बैठकर आजकल तो घर के सारे मसले मसाइल मस्जिद में आकर जो है ना डिस्कशन करते हैं कि भाई मेरे साथ ये हुआ, फला मसला हुआ, इसका क्या करूं, उसका क्या करूं। कोई भी लोग आता है मस्जिद में अपनी ज़िंदगी के अहवाल बताना शुरू हो जाता है, जैसा कि कोई होता कोई मैखाना वगैरह हो। नंबर 14, शराब आम होगी। अब छोटे से छोटे शहर में भी कम अज़ कम 4 से 5 गुत्थे खुले हुए हैं शराब के। शराब आम तरह से ख़रीदो फरोख्त किया जा रहा है। लोगों में शराब के पीने का माहौल और मामूल बन चुका है। लोग शादियों बारातों में शराब को चला रहे हैं। लोग शराब पीने के बाद खुद पे फ़ख्र करते हैं, हालांकि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल खम्रु जुम्माउल इस्म, ये जो शराब है ना, ये शराब तमाम गुनाहों की जड़ है। नंबर 15, इस उम्मत के आखिरी लोग पहले लोगों पर लानत करेंगे। नंबर 16, मर्दों में रेशम का आम हो जाना होगा। नंबर 17, झूठ का रवाज आम हो जाएगा। हर कोई छोटा बड़ा आदमी झूठ बोलेगा, जैसे कि आजकल का ज़माना चल रहा है। मेरे रब ताला की ज़ात से यही दुआ है कि तमाम बुराइयों से मुझे और मेरे सुनने वालों को अल्लाह ताला महफूज रखे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन।